تو ہمارا جو فرسٹ MCQ ہے اس میں ہے کہ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ از جوائنٹ آف پاسبل آنسرز ہیں شولڈر, ایلبو, فور آرم اینڈ ہینڈ. بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ از جوائنٹ آف شولڈر. بچے ایلبو کہتے ہیں کوہنی کو, فور آرم اینڈ ہینڈ بھی نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں شولڈر کیسے ہے, آپ کو میں نے اگزامپل بتائی ہے, یہ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہیومرس. ہیومرس لانگ بون ہوتی ہے اور اس کی جو ہیڈ ہے وہ ایکچولی بال کی طرح ہوتا ہے اور یہ فکسڈ ہوتا ہے اسکیپولا کے اندر. آپ اسکیپولا کے اندر دیکھیں ایک گلینائڈ کیوٹی موجود ہوتی ہے جہاں پر یہ فکسڈ ہوتا ہے. اب یہ تمام پلینز میں موومنٹ کر سکتا ہے, بٹ شولڈر میں تو ایسا پاسبل ہے, بٹ ایلبو, فور آرم اینڈ ہینڈ میں ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. اب ہم اپنے سیکنڈ MCQ کی طرف چلتے ہیں. تو دیکھیں سیکنڈ MCQ میں ہے کہ ٹیبیا از مچ لارجر دین فیبیولا اینڈ بیئرز آلموسٹ آل دی باڈی ویٹ. آپ کو یہ پاسبل آنسر دیے ہوئے ہیں بوتھ, نن, ٹرو اور فالس. اب میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بتاتی ہوں. آپ یہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہماری لوور ایکسٹریمٹی میں بونز ہیں ٹیبیا اینڈ فیبیولا, جو ٹیبیا ہے وہ لارجر ہوتی ہے اور تھکر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیبیولا, ٹھیک ہے, اور اسی کا کام ہے کہ پورا باڈی ویٹ اس نے بیئر کرنا ہے. تو یہ ٹرو ہے. جو ہماری ٹیبیا ہے وہ لارجر ہے فیبیولا سے اور اس نے تمام باڈی کا ویٹ بیئر کرنا ہے. ہمارا تھرڈ MCQ ہے کہ کارپلز آر کنیکٹڈ ٹو دی 5 میٹاکارپلز دیٹ فارمز دی بونز آف. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو پاسبل جو آپ کے آنسرز بتائے ہوئے ہیں وہ ہے A ہے شولڈر, B ہے ایلبو, C ہے فور آرم, D ہے ہینڈ. اب دیکھیں جو آپ کا آنسر بنتا ہے وہ بنتا ہے ہینڈ. اب یہ کس طرح سے بنتا ہے یہ میں آپ کو اگزامپل بتا رہی ہوں. دیکھیں آپ کا اگر ہم ہینڈ کا ویو لیں تو آپ کی جو یہ والا پورشن بنتا ہے یہ ہے کارپلز, یہ ہے میٹا کارپلز اور یہ ہیں فیلنجز. تو دیکھیں جب کارپل میٹا کارپل سے ملتی ہیں تو یہ آپ کی یہ جو بونز ہیں یہ آپ کا ہینڈ بناتی ہیں. یہ جو فیلنجز ہیں بچے یہ انگلیاں ہوتی ہیں, یہ انگلیوں کی بونز ہیں, یہ کارپل کی ہے اور یہ والی آپ کی میٹا کارپلز کی ہیں. تو اس طرح سے آپ کی کارپلز میٹا کارپل سے مل کر آپ کے ہینڈ بناتی ہیں. آپ کا جو فورتھ MCQ ہے اس میں لکھا ہے کہ تھمب ہیز ڈیش فیلنجز. تو کتنی فیلنجز ہیں آپ کے آنسرز بنتے ہیں 3, 5, 8, 9. اب دیکھیں ان میں کریکٹ کون سا ہے, تھمب ہیز 2 فیلنجز. اب اگر ہم فیلنجز انگلیوں کی جو بونز ہیں ان کو دیکھیں تو یہ آپ کو دکھائی ہوئی ہیں, یہاں پر 3 بونز ہوتی ہیں. آپ کی جتنی بھی انگلیاں ہیں ان میں سب میں 2 جوائنٹس ہوتے ہیں, آپ لوگ موو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. 2 جوائنٹ پر آپ کی فنگرز ٹرن ہوں گی, بٹ آپ کی 3 بونز ہوتی ہیں. آپ کی یہ 3 بونز ہوں گی, یہ فرسٹ, یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ. بٹ دیکھیں جو آپ کے تھمب کی بات کرتے ہیں, آپ کے تھمب میں صرف ایک جوائنٹ ہوتا ہے, 1 جوائنٹ, اور 2 فیلنجز ہوں گی, 2 بونز ہوں گی. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ ایک بون اور یہ سیکنڈ بون اور یہاں پر موجود ہے جوائنٹ. تو آپ کا جو آنسر بنتا ہے وہ ہے 2. اب ہم سیکنڈ اپنے 5th MCQ پر جاتے ہیں. برین اسٹیم ہیز ڈیش پارٹس. تو دیکھیں آپ کو جو آنسر دیے ہوئے ہیں 3, 5, 8, 2. اب دیکھیں اس میں آنسر بنتا ہے 3. اب سب سے پہلے ہم برین اسٹیم کی بات کرتے ہیں. بچے یہ برین کا پوسٹیریئر پارٹ ہوتا ہے. برین اسٹیم ایکچولی یہ برین کا پوسٹیریئر پارٹ ہوگا.
جو کہ آپ کے اسپائنل کورڈ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کے برین اسٹیم کے پارٹس کی بات کریں تو یہاں پر 3 پارٹس میں نے دکھائے ہیں آپ کو, مڈ برین, پونز اینڈ میڈیولا. تو آپ کا آنسر ہے 3. ہم اپنے نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں, 6 MCQ کی طرف. اب دیکھیں 6 MCQ ہے کہ ٹارسل بونز آر ڈیش ان نمبر. تو دیکھیں آپ کے پاس جو آنسرز ہیں A5, B7, C14, D15. تو آپ کی جو ٹارسلز بونز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے فٹ کی بونز ہیں, یہ میں نے آپ کو پورشن دکھایا ہے, یہ آپ کا ٹارسل کا پورشن ہے اور یہ آپ کا پورشن میٹا ٹارسلز کا ہے, یہ آپ کا فٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پاؤں ہے. تو جو یہ والی آپ کی 7 بونز ہیں یہ ٹارسل بونز ہیں, جو یہ ہیں یہ میٹا ٹارسلز ہیں, اور یہ آپ کی فیلنجیز ہیں, انگلیاں. تو آپ کی جو ٹارسل ہیں وہ 7 بونز ہیں, جیسے میں نے آپ کو یہاں پر نیم بھی بتائے ہیں. کیلسینیس جسے ہیل بون کہتے ہیں, ٹیلس جسے اینکل بون کہتے ہیں, نیویکولر 3rd بون ہے, 4th بون ہے میڈیل کیونیفارم. ٹھیک ہے, 5th ہے انٹرمیڈیٹ کیونیفارم, 6 ہے لیٹرل کیونیفارم, 7 ہے کیوبائڈ. یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بونس. تو آپ کا جو پاسبل آنسر ہے وہ ہے 7. اب ہم اپنے نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں, 7 MCQ کی طرف. اب یہاں پر لکھا ہے کہ ہائپوتھیلمس از لوکیٹڈ ان دی فلور آف دی ڈیش وینٹریکل اینڈ از دی ماسٹر کنٹرول آف دی آٹونومک سسٹم. ویسے دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو ہائپوتھیلمس دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر آپ ہائپوتھیلمس دیکھ سکتے ہیں جو کہ بالکل یہاں پر اس پورشن پر ہے, اور یہ بالکل تھیلمس کے نیچے ہے, اور یہ آپ کا 3rd وینٹریکل بنتا ہے. یہ والا جو آپ کا پورشن بنتا ہے بچے, یہ 3rd وینٹریکل کا پورشن بنتا ہے, اور یہ اس نے آٹونومک سسٹم کو آپ کے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو جو آپ کا آنسر بنتا ہے وہ 3rd وینٹریکل بنتا ہے. اب ہم اپنے نیکسٹ MCQ کی طرف چلتے ہیں, 8th MCQ. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیلپس ریگولیٹ دی باڈی انٹرنل کلوک اینڈ سیکیڈین ریتھمس بائی سیکریٹنگ میلاٹونن. اب دیکھیں میلاٹونن کو سیکریٹ کرنا ہے ہمارے کون سے گلینڈ نے, تو یہ ہمارا پائنل گلینڈ بنتا ہے. یہ آپ کو میں نے یہ بھی ویو دکھایا تھا, یہاں پر آپ برین میں پائنل گلینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ موجود ہوتا ہے پائنل گلینڈ, جس کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے انٹرنل باڈی کے انٹرنل کلوک کو ریگولیٹ کرنا جب میلاٹونن کو وہ ریلیز کرے گا. اس کے علاوہ 9th آپ کا نیکسٹ MCQ ہے, اس میں لکھا ہے کہ اٹ پلیز اے رول ان کنٹرولنگ بیہیویئرس سچ ایز ہنگر, تھرسٹ, سلیپ اینڈ سیکشول رسپانس. بچے جتنے بھی ہماری باڈی کے رسپانسز ہیں, جتنے بھی بیہیویئرز ہیں, ان کو کنٹرول کرنا ہائپوتھیلمس کا کام ہے. اب دیکھیں ہائپوتھیلمس کیا ہے, یہ برین کا ریجن ہے جو کہ بالکل تھیلمس کے نیچے ہوتا ہے. اس کا کام ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی بیہیویئرز ہیں, ہماری بھوک اور ہماری جو ہمیں پیاس لگتی ہے, سونا, اور جتنے بھی رسپانسز ہیں, یہ تمام رسپانسز کو ریگولیٹ کرتا ہے. بچے یہ اناٹمی کا پورشن تھا. اب جو نیکسٹ آپ کے MCQs ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر یاسر ڈسکس کرائیں گے, آپ کائنڈلی ان سے ڈسکس کریں. نیکسٹ کویشچن ہے آپ کا, بیسک گروپ ایکٹ ایز ایچ آئنز. ٹھیک ہے, اس میں آپشنز ہیں, اے ہے ایکسیپٹر, بی ڈونر, سی بوتھ, ڈی نن. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک بفر سولوشن. ٹھیک ہے, بفر سولوشن وہ ہوتا ہے جو پی ایچ کو چینج ہونے سے رزسٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کنسسٹ کرتا ہے ہمارے پاس ویک ایسڈ پلس اس کا کانجوگیٹ بیس. ٹھیک ہے, یہ دونوں مل کے بفر سولوشن بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں, کسی بھی سولوشن کی پی ایچ کو چینج ہونے سے رزسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہمارے پاس ایسڈ ہوگا, ٹھیک ہے, ایسڈ اس میں بھی جو وہ پروٹان ڈونر ہوگا. ٹھیک ہے, پروٹان
جو ایسے بیسک ہمارے پاس بیسک گروپ ایکٹ ایز ایچ آئن ایکسیپٹر کے طور پہ کام کرے گا. جو ایسڈ ہوگا وہ پروٹان ڈونر کر رہا ہوگا, ڈونیٹ کر رہا ہوگا, اور جو بیسک گروپ ہوگا وہ پروٹان کو ایکسیپٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس جو ویک ایسڈ ہے یہ پروٹان کو, جو ایس ڈی گروپ ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا, پروٹان کو ڈونیٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, جو بیسک گروپ ہمارے پاس اس میں موجود ہوگا کانجوگیٹ بیس ہے وہ پروٹان کو ایکسیپٹ کر رہا ہوگا. 10ویں کا آپشن کا جو ہوگا آپشن اے جواب ہوگا, یہ ایز اے پروٹان ایکسیپٹر کے طور پہ کام کرے گا. اور جو ایس ڈی گروپ ہے اس میں وہ پروٹان کو ڈونیٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, 11ویں کا جو آپشن ہوگا وہ بی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 12 کوشچن آپ کا بفر سسٹم ایڈجسٹ دا پی ایچ ود ان, پہلا آپشن ہے 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 3 سیکنڈ, 4 سیکنڈ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا جواب آ جائے گا 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے, بفر سسٹم میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بفر سسٹم جو ہوگا وہ آپ کے کوئی بھی سولوشن ہے اس کی پی ایچ کو چینج ہونے سے روکے گا. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہمارا بلڈ ہے جس کی پی ایچ ہوتی ہے 7.352 to 7.45. ٹھیک ہے, اس کا جو پی ایچ ہوگی یہ کانسٹنٹ رہتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری باڈی کے اندر بائی کاربونیٹ بفر سسٹم ہوتا ہے, فاسفیٹ بفر سسٹم ہوتا ہے, اور پروٹین جو البیومن وغیرہ ہوتی ہے ہیموگلوبن, وہ ہمارے پی ایچ کی چینج, ہمارا جو بلڈ کی پی ایچ ہوگا اس کو چینج ہونے سے روکیں گی. وہ ایز اے بفر کے طور پہ کام کریں گی. وہ 1 سیکنڈ کے اندر جو پی ایچ اگر چینج ہوگی تو اس کو ایڈجسٹ کر دیں گی, وہ کانسٹنٹ رہے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد 13واں کوشچن ہے وہ 13 کوشچن آپ کا ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ, اس میں H2PO4 کر دیں. ٹھیک ہے, H2PO4 ایکٹ ایز ہائیڈروجن آئن. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہمارا فاسفیٹ بفر سسٹم ہے. ٹھیک ہے, فاسفیٹ بفر سسٹم. ٹھیک ہے, فاسفیٹ بفر سسٹم میں جو H2PO4 ہوگا ہمارے پاس وہ ایز اے ایسڈ کے طور پہ کام کرے گا. ٹھیک ہے, H2PO4 جو ہوگا ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ جو ہوگا وہ ایسڈ کے طور پہ کام کرے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایسڈ کیا کرتا ہے, پروٹان کو ڈونیٹ کرے گا, تو یہ کیا کرے گا, ہائیڈروجن آئن ڈونیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہائیڈروجن فاسفیٹ ہے یہ بیس کے طور پہ کام کرے گا فاسفیٹ بفر سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے, یہ پروٹان کو کیا کرے گا, یہ پروٹان کو ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک ہے, بیس کیا کر رہی ہے, پروٹان ایکسیپٹ کر رہی ہے, جو ایسڈ ہوگا وہ پروٹان کو ڈونیٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہمارا فارمیکوجینومکس از دا اسٹڈیڈ ان ڈیش بایو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, بایو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ریڈ بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک وائٹ بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے, گرین بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اینڈ بلیو بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ریڈ بایو ٹیکنالوجی ڈیل کرتی ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ, جو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ جتنے سسٹم ہوں گے ان کو وہ ریڈ بایو ٹیکنالوجی ڈیل کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے, گرین بایو ٹیکنالوجی ہوگی وہ ایگریکلچر پروسیسز جو ہوں گے اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے. وائٹ بایو ٹیکنالوجی ہوگی وہ انڈسٹریل پروسیسز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے. اور بلیو بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ فریش واٹر یا میرین واٹر جو ہوگا اس کے جتنے بھی پروسیسز بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ اس کو ڈیل کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس آپشن ہے فارمیکوجینومکس, یہ ہمارا کس سے ریلیٹڈ ہوگا, فارمیکوجینومکس یہ ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوگا, اس لیے اس کا جواب آئے گا سی. ٹھیک ہے, ریڈ بایو ٹیکنالوجی ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا میڈیکل سے ریلیٹڈ جو بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہوگی وہ ریڈ بایو ٹیکنالوجی کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے, 15 کویشچن ہو گیا. آپ کا 16 کویشچن ہے ٹھیک ہے, فرمنٹیشن اینڈ بایو فیول مینوفیکچرنگ از این ایگزامپل آف بایو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے ابھی ساری بایو ٹیکنالوجی کی ڈیلنگ بتائی وہ کس کس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. فرمنٹیشن اور بایو فیول ہمارے پاس آ جائے گا انڈسٹریل پروسیس. ٹھیک ہے, انڈسٹریل پروسیس میں جو ہماری بایو ٹیکنالوجی ڈیل کر رہی ہوگی وہ وائٹ بایو ٹیکنالوجی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کا آپشن ہوگا بی, اس میں فرمنٹیشن کی وائٹ بایو ٹیکنالوجی ڈی آپشن ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس میں آپشن آئے گا ڈی, وائٹ بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو ہمارے انڈسٹریل پروسیسز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد 17 کویشچن ہے فرسٹ بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹ واز. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو بایو ٹیکنالوجی کا پروڈکٹ بنایا گیا وہ الائی للی کمپنی نے انسولین کو بنایا تھا. بایو ٹیکنالوجی کے ڈیفینیشن کے حساب سے ہے کہ آپ کوئی لیونگ سسٹم کو یا کسی آرگنزم کو یوز کرتے ہیں اور اس سے اپنے لیے یوزفل پروڈکٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی لیونگ آرگنزم یا اس کا بایولوجیکل سسٹم کو یوز کر کے کوئی یوزفل پروڈکٹس بنانا وہ بایو ٹیکنالوجی میں آتا ہے. اور سب سے پہلے انسولین بنائی گئی تھی بایو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے. الائی للی کمپنی کی انسولین ہے جو آج کل بھی ہیمولین 7030 کے نام سے مارکیٹ میں اویل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کلوننگ از دا اسٹڈی ان بایو ٹیکنالوجی.
ٹھیک ہے. کلوننگ بھی آپ کو کلوننگ بھی جو پروسیس ہے وہ بھی ہمارا ریڈ بایو ٹیکنالوجی میں آئے گا, کیونکہ یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل یا ہیلتھ کیئر سے جو چیز بھی ریلیٹڈ ہوگی وہ ریڈ بایو ٹیکنالوجی میں آئے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پولی کلونل اینٹی باڈیز آر سیکریٹڈ بائی. ٹھیک ہے, جو جتنی بھی باڈیز کے اندر اینٹی باڈی سیکریٹ ہوتی ہیں بیٹا لیمفوسائٹ سیل ہوتے ہیں, بیٹا سیلز ہوتے ہیں, ان سے یہ سیکریٹ ہو رہی ہوں گی. پولی کلونل اینٹی باڈیز جو سیکریٹ ہو رہی ہوں گی وہ بیٹا سیل سے سیکریٹ ہو رہی ہوں گی. اس کا آپشن آئے گا بی. ٹھیک ہے, 20 کویشچن ہے. ڈیش از ایگزامپل آف ہول ایجنٹ ویکسینز. ٹھیک ہے, ویکسینز کی آپ نے ٹائپس پڑھی ہوں گی, بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہول ایجنٹ ہوتا ہے, لائیو اٹینویٹڈ ہے, ٹاکسائڈز ہیں, سب یونٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہول ایجنٹ ویکسین کیا ہوتی ہے, جس کے اندر پورے کا پورا جو آرگنیزم ہوگا اس کو کلڈ فارم میں یا اٹینویٹڈ فارم میں اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اور باڈی کے اندر جا کے وہ امیونٹی کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ایگزامپل ہوگی ہول ایجنٹ ویکسین کی کولرا. ٹھیک ہے, پولیو اس میں نہیں آئے گی, کولرا آئے گی. اس میں کولرا میں بی آپشن ہے. کولرا میں جو ہمارے پاس ویکسین ہوگی وہ ہول ایجنٹ ویکسین کی ٹائپ ہوگی. ٹھیک, اس کے بعد ڈائبٹیز ٹائپ. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2. ٹھیک ہے, جو آٹو امیونٹی ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آٹو امیون میں کیا ہوتا ہے, ہمارا جو اپنا سسٹم ہوگا امیون سسٹم وہ ہمارے آرگن کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا اور اس کو ڈسٹرائے کر دے گا. ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے, ہمارا امیون سسٹم جو ہوگا وہ ہمارے پینکریاز کو ڈیمیج کر دے گا, جس سے ہماری باڈی انسولین پروڈیوس نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہوتی ہے وہ اولڈ ایج میں ہوتی ہے, 30 ایئرس کے بعد ہوتی ہے. وہ اس کے انسولین کے ریسیپٹرز پہ یا کوئی فیٹس آنے سے یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں. جبکہ ٹائپ 1 جو ہوگی وہ ہمارا آٹو امیون ڈیزیز ہے, وہ ٹائپ 1 کہلائے گی اور یہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 22 کویشچن ہے. ہیپیٹائٹس بی از این ایگزامپل آف. ٹھیک ہے, یہ بھی ویکسین کی ایگزامپل ہے. ہیپیٹائٹس بی از ایگزامپل آف ڈیش ویکسین. ٹھیک ہے, اس میں سب یونٹ ویکسین ہے, ان ایکٹیو ویکسین ہے, لائیو اٹینویٹڈ ویکسین ہے اور ان ایکٹیو ہے, سب یونٹ ہے, ٹاکسائڈ ہے اور لائیو اٹینویٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہیپیٹائٹس بی کی جو ہمارے پاس ایگزامپل ہوگی وہ سب یونٹ ویکسین کی ایگزامپل ہوگی. ٹھیک ہے, سب یونٹ ویکسین وہ ہوتی ہیں جن کو ہم بناتے ہیں اینٹیجینک فریگمنٹ سے مائکرو آرگنزم کے. ٹھیک ہے, جو ہمارے امیون سسٹم کو جا کے ایکٹیویٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہوگی. ٹھیک ہے, اس کا جو آپشن ہوگا ہمارے پاس ہیپیٹائٹس ویکسین کا وہ ہوگا سب یونٹ ویکسین. اس میں سب یونٹ ویکسین اے آپشن ہے, بی اس کا آپشن ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے, ہیپیٹائٹس بی از ایگزامپل آف سب یونٹ ویکسین. ٹھیک ہے, اس کے بعد اینٹی سیرا پروڈیوس بائی ڈیش امیونٹی. ٹھیک ہے, ہماری باڈی میں 2 قسم کی امیونٹیز ہوتی ہیں, ایکٹیو امیونٹی اینڈ پیسیو امیونٹی. ایکٹیو امیونٹی میں ہم کیا کرتے ہیں, ویکسین کو انٹر کرتے ہیں, وہ ہماری باڈی میں جا کے اینٹی باڈیز بنائے گا. ٹھیک ہے, اور پیسیو امیونٹی میں کیا کرتے ہیں, ہم بنی بنائی اینٹی باڈیز باڈی میں انٹروڈیوس کر دیں گے, جو ہمارے باڈی کے اندر کوئی ڈیزیز ہے اس کے خلاف جا کے وہ ایکشن کریں گے. یہ اینٹی سیرا جو ہوگا یہ بنی بنائی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا آپشن آئے گا پیسیو امیونٹی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے 24 ایٹرافک گیسٹرائٹس از کازڈ بائی ڈیفیشنسی آف. ٹھیک ہے, ایٹرافک گیسٹرائٹس جو کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اسٹومک کی جو لائننگ ہوتی ہے, اسٹومک کی جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہوتے ہیں پیریٹل سیلز. ٹھیک ہے, یہ پیریٹل سیلز جو ہوتے ہیں یہ ایک انٹرنزک فیکٹر آئی ایف ہوگا, انٹرنزک فیکٹر. یہ انٹرنزک فیکٹر ریلیز کریں گے جو وائٹامن B12 کو ہمارے انٹسٹائن میں جا کے ایبزارب کرنے میں ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے, وائٹامن B12 جو ہوگا وہ اس انٹرنزک فیکٹر کی وجہ سے ہمارے انٹسٹائن میں جا کے ایبزارب ہوگا. ٹھیک ہے, اس وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی سے ہمیں ایٹرافک گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس سے ہمیں پرنیشیس انیمیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایٹرافک گیسٹرائٹس اینڈ پرنیشیس انیمیا جو ہے وہ وائٹامن B12 کی وجہ سے ہوتے ہیں, ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے 25 کویشچن. نکوٹینامائڈ از سینونیم آف. ٹھیک ہے, ان کے کیمیکل نیم ہے وائٹامنس کے. ٹھیک ہے, وائٹامن B3 کو نیاسن یا نکوٹینامائڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا آپشن ہوگا اے. ٹھیک ہے, نکوٹینامائڈ کیا ہوگا, وائٹامن B3 نیاسن یا نکوٹینامائڈ کہلائے گا. وائٹامن B9 جو ہے وہ فولک ایسڈ کو کہتے ہیں. B6 جو ہوگا پائریڈوکسائن وائٹامن ہے, اور B12 جو ہے وہ سیانوکوبالامین کو کہیں گے. ٹھیک ہے, 25 کا آپشن ہمارے پاس الفا ہوگا B3. ٹھیک ہے, 26 ہے
وائٹامن از ہیلپ فل ان برنز. ٹھیک ہے, کون سا وائٹامن برنز کے اندر ہیلپ فل ہے, وہ آپشن ہمارے پاس سی ہوگا. ٹھیک ہے, وائٹامن سی جو ہوگا وہ ہیلنگ پروسیس کو جو ہے وہ امپروو کرتا ہے, فائبرینوجن جو پروڈیوس کرے گا وہ, جس وجہ سے ہیلنگ پروسیس جو ہوں گے وہ انکریز ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا آپشن ہمارے پاس آ جائے گا چارلی. ٹھیک ہے, وائٹامن از ہیلپ فل ان برنز, وہ وائٹامن سی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 27 ہے ٹوکوفیرول از سینونیم آف وائٹامن. ٹھیک ہے, وائٹامن کس وائٹامن کا سینونیم ہے, اس میں بیٹا جو ہوگا وہ پورا کمپلیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, B1 B2 یہ آپشن نہیں آئے گا اس کا. ٹھیک ہے, ڈی جو ہوتا ہے اس کیلسیفرول کہتے ہیں, ارگو کیلسیفرول اور کول کیلسیفرول ہوتا ہے. وائٹامن جو ای ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹوکوفیرول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا 27 کا آپشن ہوگا چارلی. ٹھیک ہے, اور ڈی جو ہوتا ہے وہ فائٹونا ڈائیون, وائٹامن کے کو فائٹونا ڈائیون کہتے ہیں, یہ آپشن اس کا نہیں ہوگا. 27 کا آپشن ہوگا چارلی. ٹھیک ہے, اس کے بعد 28 ہے فار اسٹیرلائزیشن آرٹیکلز مسٹ بی ڈپڈ ان بوائلنگ واٹر فار ڈیش منٹس. ٹھیک ہے, ہاؤ مچ منٹس ہوتے ہیں, یہ بی آپشن ہے 20 منٹس ہوگا, یہ 29 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 20 منٹس کے لیے ہم نے بوائلنگ واٹر کے اندر کسی آرٹیکل کو رکھیں گے تو وہ اسٹیرلائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 29 کا ٹیمپریچر آف ہاٹ ایئر اوون از 190 سینٹی گریڈ اینڈ ٹائم از ہاؤ مچ منٹس فار ریپڈ آبجیکٹس. ٹھیک ہے, ریپڈ آبجیکٹس کا ٹائم الگ ہوگا اور ان ریپڈ آبجیکٹس جو ہوں گے ان کا ٹائم ہوگا وہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے, ریپڈ آبجیکٹس جو ہوں گے ٹھیک ہے, ریپڈ آبجیکٹس کے لیے ٹائم جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا, اس کا کون سا کویشچن تھا, 29. ٹھیک ہے, 12 منٹس اس کا جواب ہوگا 12 منٹس. ٹھیک ہے, ریپڈ آبجیکٹس کے لیے کیونکہ ان کو ہم کور کر دیتے ہیں اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ ان ریپڈ آبجیکٹس ہوتے اس کے لیے ہمیں پھر 6 منٹ چاہیے ہوتے. ٹھیک ہے, ریپڈ آبجیکٹس کے لیے 12 منٹس ہمیں چاہیے ہوں گے تاکہ وہ مکمل طور پہ اسٹیرلائز ہو سکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے پرووائڈ فزیکل بیریئر ان واٹر پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے, واٹر پیوریفیکیشن کے لیے ہم فلٹریشن کا پروسیس یوز کرتے ہیں, وہ فزیکل بیریئر کے طور پہ کام کرے گا اور واٹر کے اندر جو سبسٹانس ہوں گے, پارٹیکلز ہوں گے, ان کو فلٹر کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 31 ہے ہمارے پاس کویشچن لائیو اٹینویٹڈ ہول ایجنٹ ویکسین. ٹھیک ہے, لائیو اٹینویٹڈ ہول ایجنٹ ویکسین کون سی ہوتی ہیں, ایسی ویکسین جو ان کا پورا ایجنٹ کو ہم یا تو زندہ لائیو اٹینویٹڈ ہوتا ہے ویک قسم کا. ٹھیک ہے, لائیو ہوں گے پر وہ ویک ہوں گے, پیتھوجینک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ڈائزیز کاز کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس میں سے کون سی ویکسین کی ایگزامپل ہمارے پاس, اس کی ایگزامپل میں ہمارے پاس میزلز دیا ہوا ہے, کولرا, ٹیٹنس اینڈ ہیپاٹائٹس. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس میزل کی جو ایگزامپل ہوگی وہ لائیو اٹینویٹڈ ہول ایجنٹ ویکسین ہوگی. ٹھیک ہے, جس میں پورے کا پورا جو ایجنٹ ہوگا اس کو انٹروڈیوس کیا جائے گا ایز اے ویکسین کے طور پہ. ٹھیک ہے, وہ لائیو اٹینویٹڈ ہوگا, مطلب کمزور ہوگا, پیتھوجینک نہیں ہوگا, باڈی کے اندر جا کے ڈیزیز کاز نہیں کرے گا, بٹ امیونٹی جو ہوگا وہ کریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 32 کویشچن ہے ان ایکٹیویٹڈ ہول ایجنٹ ویکسین از. ٹھیک ہے, 32 میں ہمارے پاس اس کا جواب آ جائے گا کولرا. ٹھیک ہے, بیٹا اس کا جواب ہوگا کولرا. ان ایکٹیویٹڈ ہول ایجنٹ ویکسین کیا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایسی ویکسین جو مائکروبز جو ہوتے ہیں وہ پورے کے پورا ویکسین کے لیے ہم مائکروبز کو انٹر کر دیں گے, وہ باڈی کے اندر جا کے امیونٹی کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں ریبیز کی یا کولرا ایگزامپل ہے, اس کے اندر ٹیٹنس جو ہوگا وہ ٹاکسائڈ ویکسین ہوگی, ہیپاٹائٹس جو ہوگا وہ سب یونٹ ویکسین ہوگی. ٹھیک ہے, اور میزل جو ہوگا وہ ہمارے پاس لائیو اٹینویٹڈ ویکسین کی ایگزامپل ہوگی. اس کے بعد 33 پہ ہے ٹاکسائڈ. ٹھیک ہے, ٹاکسائڈ از ٹیٹنس. ٹھیک ہے, ٹاکسائڈ جو ویکسین ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ویکسین ہوتی ہیں, یا ٹیٹنس ہوگی یا ڈپتھیریا کی ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ٹیٹنس کی جو ویکسین ہوگی وہ ٹاکسائڈ کی ایگزامپل ہوگی. اس کا جواب آئے گا چارلی. ٹھیک ہے, ہماری مارکیٹ میں نا ٹی کے نام سے اگر آپ کو آپ فارمیسی پہ جائیں یا کہیں پہ ٹی کے نام سے آپ انجیکشن مانگتے ہیں جو ٹیٹنس کے لیے ہوتے ہیں, اس کو ٹیٹنس ٹاکسائڈ کہیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا آپشن ہوگا چارلی. ٹھیک ہے, 34 ہے سب یونٹ ویکسین. ٹھیک ہے, سب یونٹ ویکسین کے آپشن ہیں میزلز, کولرا, ٹیٹنس اینڈ ہیپاٹائٹس. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس جو ہیپاٹائٹس کی ویکسین ہوگی وہ سب یونٹ ویکسین کی ایگزامپل ہوگی. ٹھیک ہے, باقی جو ایگزامپلز ہیں وہ اور ویکسینز کی ہیں. ٹھیک ہے, 35 ہمارے پاس کویشچن آ جائے گا ہیموفیلس انفلوئنزا از ڈیش ویکسین.
ٹھیک ہے. ویکسینز کی جتنی بھی ٹائپس ہیں اور ان کے ایگزامپلس ہیں یہ آپ ساری یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کے بہت سارے MCQs بن جاتے ہیں. جیسے کہ اس پیپر میں بھی آپ کا تقریباً میکسیمم MCQs ویکسین سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, ہیموفیلس انفلوئنزا از ڈیش ویکسین. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ہیموفیلس انفلوئنزا ویکسین ہوگی ایگزامپل کانجوگیٹڈ ویکسین کی. ٹھیک ہے, بیٹا جواب ہوگا اس کا کانجوگیٹڈ ویکسین جو ہوگی وہ ہیموفیلس انفلوئنزا ویکسین کی ایگزامپل ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد 36 ہے ڈپتھیریا از ڈیش ویکسین. میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جو ہمارے پاس ٹیٹنس ہے اور ڈپتھیریا ہے دونوں کی جو ویکسین ہوگی وہ ٹاکسائڈ ویکسین ہوگی. اس کا جواب ہوگا ڈیلٹا. ٹھیک ہے, ٹاکسائڈ ویکسین جو ہوگی وہ ڈپتھیریا کی ویکسین ہوگی. اس کے بعد ہے جینیٹک ویکسین از آلسو کالڈ. ٹھیک ہے, جینیٹک ویکسین کو ہم پولی نیوکلیٹڈ یا نیوکلک ایسڈ ویکسین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس پولی نیوکلیٹڈ آپشن نہیں ہے, نیوکلک ایسڈ ویکسین آپشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس 37 کا جواب ہوگا الفا. ٹھیک ہے, جینیٹک ویکسین کو نیوکلک ایسڈ ویکسین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 38 کویشچن ہے پولی نیوکلیٹڈ ویکسین از آلسو کالڈ. ٹھیک ہے, نیوکلک ایسڈ کانجوگیٹڈ سب یونٹ ٹاکسائڈ. ٹھیک ہے, یہ جینیٹک ویکسین جو ہے اس کو ہم نیوکلک ایسڈ یا پولی نیوکلیوٹائڈ ویکسین کہیں گے. ٹھیک ہے, اس نیوکلک ایسڈ ویکسین اس کا جواب بھی الفا ہوگا. پولی نیوکلیوٹائڈ, نیوکلک ایسڈ اور جینیٹک ویکسین تینوں ایک ہی ویکسینز کے نام ہیں. کے بعد آپ کو کویشچن 39. ٹھیک ہے, ہیپاٹائٹس بی از این ایگزامپل آف. ٹھیک ہے, ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ کس چیز کی ایگزامپل ہوگی ہمارے پاس سب یونٹ ویکسین کی. ٹھیک ہے, سب یونٹ ویکسین جو ہوگی وہ ہمارے پاس ہیپاٹائٹس بی کی ایگزامپل ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کویشچن 40 پلازما وداؤٹ کلوٹنگ پروٹین از کالڈ. ٹھیک ہے, پلازما ہمارا بلڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور پلیٹلیٹس ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. ان کو اگر ان میں سے بلڈ میں سے الگ کر دی جائے تو باقی جو پورشن بچتا ہے وہ پلازما کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, پلازما میں سے اگر آپ کلوٹنگ پروٹین الگ کر دیں. ٹھیک ہے, کلوٹنگ پروٹین. ٹھیک ہے, وہ پلازما جو ہوگا ود آؤٹ کلوٹنگ پروٹین وہ سیرم کہلائے گا. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس جو کلوٹنگ پروٹین ہے وہ پلازما وداؤٹ کلوٹنگ پروٹین ہم نے الگ کر دی ہیں تو ہمارا آپشن اس کا آئے گا سیرم. ٹھیک ہے, ود آؤٹ پلازما کلوٹنگ پروٹین جو ہوگا وہ سیرم کہلائے گا. آپشن اس کا الفا ہوگا. ٹھیک ہے, 41 جو ہے سیرم ود اینٹی باڈیز کالڈ. ٹھیک ہے, جو ہم ویکسین استعمال کرتے ہیں پری پیڈ پیسو امیونٹی میں جو ہم اینٹی سیرم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر سیرم کے اندر ہم نے اینٹی باڈیز ایڈ کی ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے اندر پیسو امیونٹی کے طور پہ کام کرے گا. ٹھیک ہے, سیرم ود اینٹی باڈیز کالڈ اینٹی سیرم. ٹھیک ہے, اس کا آپشن جو ہوگا وہ بیٹا ہوگا. پھر 42 ہے بلڈ ود آؤٹ فائبرینوجن پروٹین. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا اس کا آپشن بھی سیرم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ پلازما ہم نے کہا تھا اس میں کلوٹنگ پروٹین نکال دی ہے. فائبرینوجن جو ہے یہ ایک کلوٹنگ پروٹین کا نام ہے. ٹھیک ہے, جب ہم بلڈ میں سے کلوٹنگ پروٹینز نکال دیں گے اور باقی سیلز وائٹ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز پلیٹلیٹس بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوں گے تو وہ جو باقی پورشن بچے گا وہ سیرم کہلائے گا. 42 کا جو آپشن ہوگا وہ الفا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ایسیڈیٹی آف بلڈ افیکٹ آلسو دا فنکشن آف. ٹھیک ہے, بلڈ کی آپ کو بتایا کہ پی ایچ جو ہوگی 7.35 سے 7.45 تک کانسٹنٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پی ایچ چینج ہوگی تو ہماری باڈی پہ اس کے برے افیکٹ پڑیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا ہمارے مسلز کے فنکشن کو افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, 43 کا جو آپشن ہوگا وہ ڈیلٹا ہوگا. ٹھیک ہے, 44 ہے ایکسیسو لاس آف سالٹ اکر ڈیو ٹو. ہماری باڈی سے سالٹ جیسے لاس ہو رہا ہے وہ کس پروسیس سے ہو رہا ہے. ڈائریا اگر کسی کو ہو گیا اس سے بھی سالٹ لاس ہو رہا ہے اور پسینے کا سویٹ پروسیس ہے اس سے بھی سالٹ جو ہوگا وہ لاس ہو رہا ہوگا. اس کا آپشن ہوگا ڈیلٹا. ٹھیک ہے, بوتھ اے اینڈ سی. ڈائریا سے بھی سالٹ لاس ہو رہا ہے اور سویٹ جو پسینہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا سالٹ جو ہوگا وہ لاس ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, لاسٹ کویشچن ہے ہمارا 45 ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ از این ایگزامپل آف. ٹھیک ہے, ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ جو ہے یہ بفر سولوشن ہے. ٹھیک ہے, یہ فاسفیٹ بفر کی ایگزامپل ہوگی. ٹھیک ہے, ایک بائی کاربونیٹ جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ بفر ہوتے ہیں, اس میں کاربونک ایسڈ ہوتا ہے. ایسڈ بیس بفر بھی ایگزامپل نہیں ہوگی اس کی. فاسفیٹ بفر کی ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ جو ہوگا وہ فاسفیٹ بفر کی ایگزامپل ہوگی. 45 کا جو آپشن ہوگا وہ چارلی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کویشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں.